اتنے سینئر علماء جون سے ہیں وہ آپس میں اور جو جس قسم کی باتیں اور الزام لگ رہے تھے تو لگ رہا تھا صرف ایک پاور سٹرگل ہے. یہ نہیں لگتا تھا کہ اللہ یا رسول کی بات ہو رہی ہے, لگتا تھا کہ ایک طاقت کی ہو رہی ہے. ایک دم اس سے ہمیں واضح کر دیں کہ یہ کیسے جھگڑا ہے, اس جھگڑے کی بیسس کیا ہے؟ آپ کو کس نے یہ جج بنایا کہ آپ اس طرح کی گفتگو فرمائیں کہ جی یہ ذاتی بات ہوئی رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جب اس تاریخ کا, تو آپ ایسے اس پر تبصرے کر رہے. آپ کو پہلے چاہیے کہ پورا پوچھے کہ اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے. وہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. تو ویسے بھی اس دن آپ نہیں, غلط بات آپ پوچھ رہے ہیں نا, یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. میری اور بات آپ کی یہ ہوئی کہ آپ اس حوالے سے بات کریں. کس حوالے سے؟ ربیع الاول شریف کے حوالے سے. آپ کو کس نے کہا یہ بات چھیڑ دیں آپ؟ نہیں تو اس میں برائی کیا ہے رضوی صاحب؟ آپ چسکے لیتے ہیں آپ لوگ. آپ فوراً فتویٰ لگا رہے ہیں جی یہ تو ذاتیات. آپ کو کیا پتا ہے ذاتیات کیا ہوتے ہیں؟ اختلافات تو دو بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں. تو اختلافات کے بارے میں بات کرنا کیا کوئی غلط بات ہے؟ چلا وہ دین کی جنگ تھی. نہیں, آپ کہتے جی ہم نے سمجھا تھا وہ دین کا کام ہے. آپ نے کتنا دین کا کام کیا مجھے یہ بتائیں. آپ دھرنے میں کیوں نہیں آئے؟ آپ حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے؟ ہم بالکل مانتے ہیں جی. آپ کا کیا کردار ہے اس مسئلے میں؟ نہیں ٹی ویوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ ادھر کی ادھر لگانا, اس چیز کا نام ختم نبوت کے جو ایمان ہے. رضوی صاحب ایک بڑی سمپل سی بات ہے, آپ ادھر کی ادھر لگانا. نہیں, کالیاں پٹیاں باندھ لی آپ نے. نہیں, کالی پٹی کسی اور مسئلے پہ ہے. چاہیے آپ کو آج کے دن کالی پٹیاں باندھنے. یہ کالی پٹی کسی اور مسئلے پہ ہے. سے سارے طالبان پیدا ہوئے. یہ کسی اور بات پہ ہے. کالی پٹی وجہ سے یہ سارے طالبان پیدا ہوئے. نہیں رضوی صاحب میرے پہ چیخنے سے میں کوئی کم مسلمان نہیں ہو جاؤں گا, آپ زیادہ مسلمان نہیں ہو جائیں گے. میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا آپ جیسے لوگوں سے. نہیں, آپ اگر آپ نے جواب نہیں دینا نہ دیجیے. میں نے آپ کے لوگوں کو کہا کہ بھائی صرف ربیع الاول شریف پر بات ہوگی. اس پر بھی بات کر رہے ہیں ہم. مجھے تو سمجھ نہیں رہی کہ آپ اتنا بگڑ کیوں رہے ہیں. اس پر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس میں بگڑنے کی کوئی بات نہیں ہوا. حضور آپ کہہ دیجئے رسول اللہ کے دین پر ہضم ہی نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اس بارے میں بات نہیں کرنی. جماعتیں بھی بڑی ہوئی. آپ اس میں بات آپ کو کس نے کہا کہ آپ کریں جناب کرسی عدالت پر بیٹھ کر فیصلے کریں؟ آپ کو کس نے کہا یہ باتیں کرنے کی؟ آپ کو مطلب کی بات پوچھنی ہے تو وہ بتائیں کہ جی ہمیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ذاتیات کی جنگ ہے, یہ تو اقتدار کی جنگ ہے, یہ تو جناب طاقت کی جنگ ہے. یہ کوئی باتیں کرنے والی؟ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے, اسی طرح دوسرے مولانا بھی قابل احترام ہے. آپ انہیں کی بات کا سوال ہی نہیں. سوال اتنا ہے کہ آپ بات یہ کریں کہ بھائی آج کے حوالے سے آپ کہتے ہیں جی میں نے پٹی باندھ لی ہے. آپ نے ختم نبوت پر کیوں نہیں پٹی باندھی؟ مولانا صاحب یہ پٹی ہمارے میڈیا کے مسئلے پہ ہے. آپ نے بھی کالی دستار پہنی ہوئی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ختم نبوت کے مسئلے پر کیوں نہیں باندھی؟ آپ کی بے ادبی ہوئی تو آپ نے کالی پٹی باندھ لی. بے ادبی نہیں ہے, ہمارا ایک احتجاج حکومت کے ساتھ چل رہا ہے. یہ آج کی پٹی نہیں باندھی ہوئی, یہ پٹی کل بھی تھی, یہ پٹی پرسوں بھی تھی. جب ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہوئی تو آپ نے اس وقت پٹی کیوں نہیں باندھی کالی؟ آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے نہیں باندھی؟ پہلے آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ کس طرح بیٹھ کے میرے اسلام میں فیصلے کریں گے مولانا صاحب؟ وہ مجھے کلپ دکھائیں کہ جب اسمبلی میں ختم نبوت کے قانون پر تبدیلی ہوئی تو آپ بتائیں مجھے ایک کلپ آپ نے پٹیاں باندھی ہیں کالی. اب ساری یک طرفہ ہی چلے گی, ہر چیز کی ہم ہی صفائیاں دیں گے. یک طرفہ نہیں چلے گی. آپ نے اپنی بے ادبی ہوئی تو آپ نے کالی پٹی باندھی. جب رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہوا تو آپ نے کالی پٹیاں کیوں نہیں باندھی اس وقت؟ ہم برما کی بچیوں پر مولانا صاحب ہم لکھتے ہیں, ہم فیصلے نہیں کرتے. ہم لکھنے کی بات نہیں ہے, جو بات چل رہی ہے جب آپ احتجاج کرتے ہیں اور جب آپ کا احتجاج ہم دکھاتے ہیں تو وہی ہمارا احتجاج ہے, وہی ہمارا جہاد ہے. اگر ہم آپ کی بات دکھاتے رہیں تو ہم ٹھیک ہیں, اگر آپ سے ایک سوال کر لیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں, سوال کوئی آج کے حوالے سے کرے نا. یہ کیا بات ہوئی جی؟ وہ لاہور دھرنا چل رہا ہے. آپ میرے لیے قابل احترام ہیں. آپ اسلام آباد آپ مجھے جواب آپ کہتے ہیں میں نے جواب نہیں دینا, بات ختم ہو گئی. آپ میرے پہ فیصلے آپ کرنا شروع ہو گئے کہ میرا اسلام ٹھیک ہے یا نہیں ہے. میرا دین کا بھی آپ فیصلہ کریں گے. میں نے تو کوئی بات نہیں کی ہے. آپ نے ہمارے اسلام پر شک کیا ہے
کہ ہم نے سمجھا تھا یہ دین کا کام ہے، یہ تو ذاتیات چل رہی ہے. آپ نے بات کی ہے پہلے، میں نے کوئی بات نہیں کی آپ کے بارے میں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ دوسرے مولانا صاحب نے جھگڑے کی بات کی، آپ جھگڑے پہ نہیں بات کرنا چاہتے ہیں نہ کیجیے. لاکھوں مولانا پھرتے ہیں، لاکھوں مولانا کے جھگڑے ہیں. سارے جھگڑوں کا مولوی خادم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. مولانا لاکھوں لگے پھرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ تو ہم نے سمجھا تھا یہ دین کا کام ہے، یہ تو ذاتیات کی جنگ چل رہی ہے، یہ تو اقتدار کی جنگ چل رہی ہے، یہ تو جناب وہ طاقت کی جنگ چل رہی ہے. آپ نے پہلے یہ بات کی، میں نے تو نہیں کی آپ سے بات. میں نے کوئی کہا کہ آپ کا میڈیا فلاں کے مقابلے میں ہے، آپ کے میڈیا میں آپ کیا اشتہار دیتے ہیں، وہ کیا دیتے ہیں. آپ کو کس نے منع کیا مولانا صاحب؟ آپ نے کوئی اعتراض کرنا کیجیے. مجھے کیا ضرورت ہے؟ دل سے آپ جانے، آپ کا کام جانے، جو مطلب کی بات ہے وہ کریں آپ. چلیں آپ کا ہمارا دھرنا ہی جو ہے وہ پریشان کر گیا، سب کو دھرنا ہی پریشان کر گیا. ساری دنیا نے دھرنے دیے، بے نظیر مری، پورے ملک میں آگ لگی. اس وقت آپ کی صحافت کہاں تھی؟ جب میاں صاحب نے 4 دن جی ٹی روڈ روکی مولانا صاحب، ہم نے اس کی بھی ہم نے اس پہ کرٹیسائز کیا. ہم نے کہا کہ ان کو حق نہیں تھا سڑکیں روکنے کا، ہم نے کوئی ان کی تعریف نہیں کی. پورا سندھ جلا، پورا سندھ جلا، پورا سندھ جل گیا. بینک جلے، گودام جلے، ٹریلیں پٹڑیاں تباہ ہو گئی، ہر شے تباہ کر دی. پھر اس کو اقتدار دیا گیا، اس کے داماد کو، اس کی شوہر کو پھر اقتدار دیا گیا، اور پیپل پارٹی پھر اقتدار میں آئی. کیا ملک جلانے کی وجہ سے آئی تھی؟ آپ لوگوں نے کیوں نہیں آواز اٹھائی اس پر؟ مولانا صاحب میرا تو خیال یہ ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں آپ عالم دین ہیں، عالم دین میں تو بڑی برداشت ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ غصہ کریں. آپ کو تو چاہیے کہ مجھے کہیں آپ ایک نہیں 3 سوال پوچھو، میں 3 کے بجائے 5 جواب دوں گا. اگر آپ خالی بات نہیں کرنا چاہتے بات تو آپ نہ کیجیے. بتائیں، میں نے کوئی تنقید، آپ نے تو سوال ہی قبلہ آپ نے غلط شروع کیا. ہم نے سمجھا تھا یہ دین کا مسئلہ ہے. آپ سوال کرتے کہ جناب مولانا اس میں مسئلہ کیا ہے، آپ نے پورا فیصلہ دے کر اس کے بعد پھر سوال فرمایا. یا تو آپ پوچھتے نا مولانا مسئلہ کیا ہے بھئی، آپ دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں. میں نے آپ کو ایک بات کی ہے، میں نے آپ سے مولانا صاحب مجھے بات ریپیٹ کرنے دیں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کی کل کے جھگڑے سے یہ تاثر ملا ہے. آپ مجھے کہیں کہ مالک یہ تاثر غلط ہے، اصل حقیقت یہ ہے. چلے آپ مجھے اصل حقیقت بتا دیجئے نا کیا ہوا ہے. وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا؟ اگر میں پوچھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں. مجھے پتہ ہوتا تو میں کیوں پوچھتا؟ آپ کو بالکل پتہ ہے کہ ایک شخص سے 24 نومبر کو گیا اور پھر 11 دن بیٹھنے کے بعد معاہدہ کر کے آیا. نہ ہم اس کے دھرنے میں شریک ہوئے، نہ ہم نے حمایت کی، نہ ہم نے ان کے مطالبات پر کوئی سائن کیے. وہ واپس آئے، ان کا 20 دن کا وعدہ تھا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اس دھرنے سے. ہم 6 نومبر کو گئے، وہاں دھرنا دیا، ہم نے اپنے معاملات پیش کیے اور اس پر معاملہ ہوا، وہ مطالبہ ہمارے مانے گئے، ہم واپس آ گئے. بس اتنی بات ہے، اتنی بات ہے. تو اتنی سی بات ہے، مجھے ادھر ملانا، اس کو ادھر ملانا. چلو معذرت، میں نے کہہ دیا، معذرت، چلو کہہ دیا. چلے اچھا مولانا صاحب، اب میں آپ سے کیا بات کروں؟ میں آپ سے بات کرتا ہوں ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن دو تین بڑی سخت تنقیدیں. بات آپ کریں نا، فیصلہ پہلے نہ سنائیں. آپ پہلے سوال فرمائیں، فیصلہ تو پھر بعد میں ہوتا ہے نا. 2-3 پہلے آپ سوال فرمائیں. چلے اچھا نظر آ رہا ہے، مسکراتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. چلے اچھی بات ہے، آرام میں گل کر لینے. لڑن دی کی لوڑے گی؟ میں دسو لڑن دی کی لوڑ تو نہیں جی. میں کہ ناراض ہونے کی لوڑ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، ناراض کس واسطے ہونا. آج دا دن تھے، اللہ رب العالمین نے اپنے قانون بدل دیتے. سارے لوگوں نو دیاں دے بجائے اللہ نے پتر دے دیتے. جانور بھی خوش ہو گئے، ہر چیز خوش ہو گئی، حضور آ گئے. اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے، کاہنو پاپاو سلطانو امیر، بار یک نخچیر صد نخچیر گیر، از غلامی فطرت او دوں شدہ، نغمہ اندر نیو خون شدہ، تا امین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد. آج کا دن یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے ایک شکار تھا، لاکھوں اس کے شکاری تھے انسان کے، اور غلامی کی وجہ سے غلاموں میں سوچنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی تھی، اور ہر چیز غلاموں کی تباہ کر دی گئی تھی انسانوں کی.
اتنی دیر میں رسول اللہ تشریف لے آئے، تا امین حق بحقداراں سپرد۔ اقبال کہتے ہیں اتنی دیر میں پھر حضور آ گئے تو رسول اللہ نے پھر غلاموں کو بادشاہوں کی مسند پر بٹھا دیا۔ یہ ہے آج کے دن کی بات۔ اچھا رضوی صاحب یہ بتائیں، میں دو تین آپ سے سوال کروں گا، یہ شاید آپ کو پسند نہ ہو لیکن ہمارا فرض بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی ویسے بھی کافی اعتراضات آتے ہیں کہ آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں بڑی تلخ استعمال کرتے ہیں، اس میں گالیاں بھی نکال دیتے ہیں۔ تو یہ اس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی جو اہل دین ہوں، جو عالم لوگ ہوں، وہ عام جس طرح سڑک پہ کو لوگ گالیاں نکالتے ہیں وہ گالیاں نکالیں، پھر اسی جملے میں اللہ رسول کی بات ہو تو تھوڑی سی پریشانی تو ہوتی ہے۔ تو یہ کس طرح اس چیز کو کیسے میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں، کئی باری آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو میں تو نہیں کمرے میں سن سکتا کہ میرے والد ایسی بات کر رہے ہوں کہ ایک طرف وہ اللہ رسول کی بات بھی کر رہے ہوں، ساتھ اسی جملے میں وہ کوئی پنجابی دی بڑی پار کے گال بھی کر دیں۔ تو یہ کس طرح کیویں دو چیزاں کٹھیاں کیویں ٹر سکدیاں نے؟ آپ گالی میں نے یہ دی ہے کہ مجھے نواز شریف نے پیسے نہیں دیے، اس پر میں نے گالی دی ہے؟ نہیں، وہ آپ کی شہباز شریف نے جی وہ آپ کی چل رہی تھی دھرنے کے دنوں میں بھی جو آپ کے الفاظ کی چوائس تھی ماشاءاللہ تسی ذرا لفظ روک دیتے نہیں ہے گے؟ نہیں کیڑی چوائس تھی وہ دسو نا، میں نے سناؤ ذرا۔ میں ٹی وی تے چلاواں گا تے کیمرہ مینوں بند کر دے گا، پھر وہ میں ایک ادھا جملہ تانوں کہندے ہو تے سنا دینا۔ توجہ، میں ہن تانوں اقبال دی گفتگو سنان لگا، کلیات اقبال وچوں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ کیمرہ تے بند نہیں نہ کرے گا تو نہیں وہ تو ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہی ہے گا کہ تسی تے عالم دین ہے گے ہو تے جڑی بغیر گالاں دے گل نہیں ہو سکتی۔ اقبال نہیں سی عالم دین جی نہیں، جتھے گال کرنی پیندی اتنے تو پھر دینی پیندی نا بادشاہ۔ یعنی کہ گال جائز ہے گی ہے؟ گال تے جائز نہیں ہے گی، لیکن جتھے کوئی حضور دے بارے گل کرے وہ جواب تسی فل دینے انہوں نہیں وہ گالے چار پائیے۔ مولانا صاحب گالاں تے تسی ختم نبوت والی تحریک تو پہلے بھی کٹ رہے سو نا۔ قبلہ تسلیما نسرین کا میں ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کروں نا تو آپ مجھے قتل کر دیں۔ اس نے حضور کے بارے میں ایسی گفتگو کی ہے، سلمان رشدی کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کا ایک صفحہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ مولانا صاحب کی خادم ذات کے لیے جلال میں نہیں آتا۔ اچھا علامہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، جب بات رسول اللہ جی چلیں علامہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، جو ایک بہت بڑا سوال آپ کے دھرنے کے بعد ہوا ہے کہ رسول پاک پہ تو سب کی جانیں قربان، خاندان قربان، اس سے تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، لیکن ایک بحث یہ چھڑ گئی ہے اس ملک میں، تائیاں قربان کیتا راتوں رات قانون بدل دیتا تو اور ایک بحث چھڑ گئی سارا ہے۔ کچھ قربان ہویا تے ختم نبوت تے قانون تے حملہ ہویا نا۔ نہیں بالکل ہوتے، اللہ کا بڑا کرم ہویا، ٹھیک ہو گیا، بٹ ایک بحث چھڑ گئی ہے پورے پاکستان کے جی اس طرح تے کوئی بھی 2000 بندہ لے آئے، کوئی آدمی 3000 بندہ لے آئے، 4000 بندہ لے آئے اور وہ مطالبہ لے کے بیٹھ جائے، پھر تو کس طرح حکومتیں چلے گی، کس طرح نظام چلے گا؟ لے جائیں ایک بار آزما کر دیکھیں۔ میرا سب کو یہ میرا جو ہے ایک بار جائیں، ذرا جا کر اتنے دن بیٹھیں اور بارش کے اندر زمین پر سوئیں اور بارش کے اندر سردی کے اندر ایک چادر لے کر روڈ پر سو جائیں، اور بارش ہو رہی ہو تو اپنی قمیص بھی اتار دیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر ہزاروں شیل کھائیں اور سینے پر گولیاں کھائیں، دل پر گولیاں کھائیں، منہ پر گولیاں کھائیں اور سروں پر گولیاں کھائیں، پھر پتھر کھائیں، تو ٹھیک ہے جائیں۔ ہم نے کسی کو روکا ہے؟ جائیں تو صحیح نا۔ مولانا صاحب وہی ایک سوال اور ہے، یہ سوال صرف میں آپ کو یہ سوال بتاتا ہوں جی کہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پیڑا ہور تے پھکیاں اور، صحیح گل ہے، درد اور دوائیاں اور۔ ہاں درد اور ہے کہ دین کی بات کیوں ہوئی ہے؟
درد یہ کہ آیا دین آیا دین آیا، محمد عربی کا دین آیا، یہ لفظ تو 70 سال ہم نے اس دین کو ہوگا بنایا ہوا ہے۔ اس دین کو کہا ہو دین نہیں آنا، سب پر داڑیاں رکھنا فرض ہو جائے گا، عورتیں اندر چلی جائیں گی، لوگوں کے ہاتھ کٹنے شروع ہو جائیں گے۔ لوگوں نے جو دین کو ایک ڈراؤنی چیز بنائی تھی نا، ہم اس دین کو میدان میں لائے ہیں کہ جب رسول اللہ کا دین آئے گا تو کسی کا ایسے ہاتھ کٹنے شروع ہو جائیں گے۔ پہلے اسلام روٹی دے لیکن گا۔ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ کے لوگ میڈیا والوں کو پکڑ کے ماریں گے، کیمرے توڑیں گے، جب آپ کے لوگ پولیس والوں کو ماریں گے، جب آپ کے لوگ ٹرک اور گاڑیاں چلائیں گے تو پھر دین سے ڈر ہی لگے گا نا۔ قبلہ یہ نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں، ایک پولیس والے کو بھی میں نے تو 3 گھنٹے اعلان کیا جب ہمارے اوپر پتھر برس رہے تھے، آنسو گیس، گولیاں ہمارے اس مولانا صاحب وہ 150 آدمی جو ہسپتال میں پڑا ہوا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ جی جو 150 آدمی ہسپتال میں پولیس والا پڑا ہوا ہے وہ کس نے زخمی کیا ہے؟ ان سے پوچھے نا، اپنے پتھر کتنے انہوں نے ایک دوسرے کو مارے، ادھر سے ادھر مارے، 6 طرف سے تو انہوں نے حملہ کیا ہے۔ اچھا مولانا صاحب ایک بات بتائیں، آج کل یہ بات آتی